وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قریب اور غور سے سنیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ینادی المنادی جس دن پکارے گا پکارنے والا من مکان قریب قریب کی جگہ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے یہ بات سنیں کیونکہ یہ قیامت کی بات ہے یہ بالکل سچی بات ہے جس کا کفار مکہ انکار کرتے ہیں ذرا غور سے سنیں کہ وہ دن آنے والا ہے وہ دن آ کر رہے گا جس دن ایک ندا لگانے والا آواز لگانے والا آواز لگائے گا آواز لگانے والا آواز لگائے گا من مکان قریب ایک بہت قریب کی جگہ سے قریب کی جگہ سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا اس کیا مراد ہے یعنی سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہر شخص کو ایسے لگے گا جیسے اس کے کان کے پاس ہی سور پھونکا جا رہا ہے ایک ہی سور پھونکا جائے گا لیکن ہر شخص تک اس کی آواز جائے گی اور وہ ہر شخص تک اس کی آواز ایسے ہوگی جیسے ہر شخص یہ سمجھے گا جیسے میرے قریب ہی سور پھونکا جا رہا ہے تو اتنی اونچی آواز ہوگی اور وہ ہر شخص کو بالکل ایکول اور بالکل برابر وہ ہر شخص کو آواز آئے گی اور ہر شخص کو پوری طرح وہ آواز پہنچے گی گویا کہ وہ قریب سے آواز آ رہی ہے وہ قریب سے ہوگی دور سے ہوگی ہر شخص کو محسوس ہوگا جیسے اس کے قریب سے آواز آ رہی ہے بالکل کلیئر آواز آئے گی اس آواز میں لوگوں کو کوئی جھول یہ نہیں کہ سمجھ نہ آئے لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آئے گی لوگوں کو پوری آواز آئے گی غور سے سنیں جس دن آواز لگانے والا آواز لگائے گا من مکان قریب بہت قریب کی جگہ سے بعض مفسرین کا کہنا ہے امام قتادہ بہت بڑے مفسر ہیں تابعین میں سے وہ کعب بن احبار یہودی سے وہ مسلمان ہوئے تو کعب بن احبار سے وہ بیان کرتے ہیں کعب احبار سے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو آواز لگانے والا آواز لگائے گا یہ بیت المقدس کا جو صخرہ بیت المقدس ہے وہاں سے یہ آواز لگے گی بہرحال اللہ کو بہتر پتہ ہے آواز کہاں سے لگے گی تو ہر شخص کو یہ آواز بہت قریب سے آئے گی کعب احبار جو ہیں یہودی سے مسلمان ہوئے تو قرآن کریم کے بہت بڑے ماہر تھے اسرائیلیات بھی جانتے تھے تو
کعب احبار سے ایسی بہت سی تفسیریں مروی ہیں، تو بس اس میں ایسے ہی موجود ہے کہ حضرت قتادہ کعب احبار سے بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے جو صخرہ ہے، صخرہ بیت المقدس، وہاں سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اور انہوں نے وہ قول بھی ذکر کیا کیا آواز لگائے گا، وہ کہتے ہیں وہ آواز لگائے گا کہ اے بوسیدہ ہڈیوں والو، اے بوسیدہ ہڈیوں والو، آ جاؤ، اب فیصلہ ہونے والا ہے، فصل القضاء کے لیے آ جاؤ، اب فیصلہ ہونے والا ہے تمہارے اختلافات کا، تو اپنے فیصلوں کے حل کے لیے اب فیصلے کے دن کے لیے آ جاؤ۔ بہرحال اللہ کو پتہ ہے بہتر۔ غور سے سنیں، جس دن آواز لگائے گا آواز لگانے والا من مکان قریب، بہت قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے الصیحۃ چیخ کو، بالحق حق کے ساتھ، اس دن وہ چیخ کو سنیں گے، اور اس دن کی جو چیخ ہے وہ حق ہے، اور یعنی سور جو پھونکا جائے گا وہ بالکل برحق ہے، اور جتنے واقعات ہیں اس کے بعد وہ سارے کے سارے واقعات جو قرآن کریم میں آئے، احادیث مبارکہ میں آئے، وہ بالکل برحق ہیں، 100% صحیح ہیں، ان پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا نفخہ ہوگا کیونکہ آگے لوگوں کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اس دن وہ سنیں گے چیخ کو بالحق، حق کے ساتھ۔ پہلے نفخے میں تو سب مر جائیں گے نا، تو یہ دوسرا نفخہ مراد ہے۔ اس دن وہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ، یعنی اس دن کی چیخ، اس دن کا نفخہ یہ برحق ہے، اور اس دن کے جتنے واقعات، فیصلہ ہونا، اس دن حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اعمال کا تولے جانا، اور پل صراط، اور شفاعت، اور جنت جہنم، اور دیگر واقعات جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں جن پر ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ اس دن وہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ، یعنی اس دن کی چیخ اور اس دن کی یہ واقعات سارے حق ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک یوم الخروج، بے شک یہ دن ہے نکلنے والا۔ آج تو قبروں سے نکلنے کا دن ہے، آج تو زندہ ہونے کا دن ہے۔ اب یہ ایک ایسی زندگی ہے، اب اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، اب اس کے بعد ہمیشگی کے لیے یا تو اللہ کی نعمتیں جنت کی صورت میں، یا پھر اللہ کے عذاب کی صورت میں جہنم، ہمیشہ کے لیے، والعیاذ باللہ۔ یہ تو اب نکلنے کا دن ہے قبروں سے۔ تو بعث بعد الموت بالکل حق ہے، قیامت کے دن کی چیخ نفخہ بالکل حق ہے، سارے واقعات بالکل حق ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ نہ ماننے والا، اس کے سامنے بھی حقیقت واضح ہو جائے گی، حقیقت عیاں ہو جائے گی، اسے بھی ماننا پڑے گا چاہے وہ دنیا میں انکار کرتا رہے۔ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، قیامت کے دن موجود ہوگا، تو اس دن وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے اور اللہ کی تسبیح کرنے والا ہوگا۔ یہاں تو ذکر نہیں ہے، دوسری آیات میں ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن کو یاد کرو، یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، قیامت کے دن اللہ بلائے گا یا اللہ کے حکم سے فرشتہ بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم جواب دو گے اللہ کو اللہ کی حمد کے ساتھ، سارے اللہ کو ماننے والے بھی دنیا میں اور نہ ماننے والے بھی، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی، وہ جواب دیں گے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے،
إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ٹھہرے تم یعنی دنیا میں، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑا عرصہ، ایک گھڑی، تھوڑا سا عرصہ تمہارا گمان ہوگا ہم دنیا میں ٹھہرے۔ تو کافر، جابر، سرکش سب لوگ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس دن جواب دیں گے، اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور بڑی تیزی سے میدان محشر کی طرف وہ آئیں گے۔ تو یہ سب واقعات بالکل برحق ہیں، کوئی ان کو مانتا ہے تب بھی نہیں مانتا پھر بھی، کسی کے نہ ماننے سے حق ختم تو نہیں ہو جاتا کسی کے نہ ماننے سے حقیقت چھپ تو نہیں جاتی، حقیقت تو حقیقت ہے، وہ ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ نے طے کیا ہے۔ کوئی مان لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے اس کے ماننے سے کوئی یہ نہیں کہ پہلے واقع نہیں ہونا تھا واقع ہو جائے گی، اور کسی کے نہ ماننے سے یہ نہیں کہ واقع ہونا تھا واقع نہیں ہوگی، نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت تو ہو کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو آپ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے اور آپ جب رات قیام اللیل فرماتے تھے تو اس قیام اللیل کے لیے جو آپ سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح ہوتی ہے، جس طرح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، یا پھر اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور کئی دعائیں بھی صحیح سند کے ساتھ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، اور اس قسم کی بھی بعض دعائیں استفتاح ملتی ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات قیام فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے جب آپ، تو اس وقت جو آپ سورہ فاتحہ اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعائے استفتاح پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ سیدنا ابن عباس سے مروی صحیح بخاری کی روایت ہے 1120، سیدنا ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تہجد فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، یعنی دعائے استفتاح کے طور پر سورہ فاتحہ سے پہلے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے ہے، آپ آسمان و زمین کو قائم رکھنے والے ہیں، آسمان و زمین کو آپ پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو تھاما ہوا ہے، آپ انہیں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اور ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی ملکیت اور بادشاہت، زمینوں کی، آسمانوں کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے ہے، آپ آسمان و زمین کو منور کیے ہوئے ہیں، آسمان و زمین کی روشنی آپ کے مرہون منت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، ساری کی ساری تعریف اللہ آپ کی ہے، أَنْتَ الْحَقُّ، آپ خود حق ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہر چیز خود بخود ہو گئی۔ ساری تعریف آپ کی ہے، آپ حق ہیں، 100% حق ہے، ہمارا ایمان ہے مومنوں کو، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں رہیں گے۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، آپ کے سارے وعدے بھی حق ہیں، جو اللہ نے مومنوں سے وعدے کیے، جو اللہ نے کافروں سے وعدے کیے، دنیا اور آخرت کی تباہی کے، اور مومنوں کو غلبہ دینے کے اور کافروں کو شکست دینے کے، قیامت کے حوالے سے جو اللہ نے وعدے فرمائے، آپ کے وعدے بھی حق ہیں۔ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، آپ کی ملاقات بھی حق ہے، اللہ سے ملنا، قیامت کے دن حساب کتاب ہونا، یہ بھی حق ہے۔ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، آپ کا قول بھی حق ہے، قرآن ہو یا اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کے وعدے ہوں، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق، جنت بھی حق ہے۔ وَالنَّارُ حق، آگ بھی حق ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ حق، سارے کے سارے نبی بھی حق ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق نبی ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے نہ ماننے سے حقیقت تو نہیں چھپ جاتی۔ والساعۃ حق، اور قیامت بھی برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو دعائے استفتاح پڑھتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے، پھر آپ آگے پڑھتے اللہم لک اسلمت، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے مطیع ہوں، وبک آمنت، آپ کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، وعلیک توکلت، صرف آپ پر توکل کرتا ہوں، وإلیک انبت، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، آپ کے لیے لڑتا ہوں، اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے تو اللہ کے لیے، وإلیک حاکمت، سارے فیصلے آپ سے کرواتا ہوں، سارے اختلافات کا حل اللہ کے پاس، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ جب اے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام جب میں آپ کے لیے کرتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے، تو پھر اے اللہ تعالیٰ اب میرا آپ سے تقاضا ہے، میری آپ سے التجا ہے، دعا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ما قدمت وما اخرت، جو میں نے پیچھے چھوڑا، جو میں نے آگے بھیجا، جو میں نے پیچھے چھوڑا، وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے پوشیدہ کوئی غلطی کی، کوئی میں نے علانیہ غلطی کی، انت المقدم وانت المؤخر، آپ آگے بھیجنے والے ہیں، آپ پیچھے چھوڑنے والے ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یا لا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو بہرحال یہ دعا ہے جو تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ سب کے سب وعدے جو اللہ کے ہیں، وہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ وعدے کیے ہوں، کافروں کے ساتھ وعدے کیے ہوں، نبیوں کے ساتھ وعدے کیے ہوں، یا قیامت کے حوالے سے اللہ نے وعدے کیے ہیں، ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں۔ مومن لوگ تو ایک ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے، اور جب اللہ نے یہ چیزیں بیان فرما دیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرما دیں اور وہ صحیح سند سے امت تک پہنچ گئی، اب امت کے پاس آگے سے کیا مجال ہے کہ آگے سے امت پس و پیش کرے، آگے سے امت جو ہے وہ شک و شبہ کرے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، اب ہرگز نہ آپ شک کرنے والوں میں سے ہوں، اب حق پر کوئی شک نہ کرے، جو حق پر شک کرے گا تو ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سب کی سب چیزیں برحق ہیں۔ تجدید ایمان نہیں ہے، انسان کو اپنا ایمان تازہ رکھنا چاہیے، انسان کو اظہار کرتے رہنا چاہیے اپنے ایمان کا۔ ہم بار بار لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیشہ تجدید ایمان کرتے ہیں؟ ہمیں پہلے بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہمیں توحید کی طرف، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کے ہم قائل ہیں، اور ہم بار بار اس کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دعا بھی ہے اور سب سے بڑا ذکر بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سب کی سب چیزیں بالکل 100% برحق ہیں، کوئی آگے سے ان کو شک و شبہ میں ڈالے، کوئی ان کا انکار کرے، کوئی بکواس کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے۔ آج یہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے، آج اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں عجیب و غریب لوگوں نے باتیں اور مذاق اور شکوک و شبہات کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ سب چیزیں بالکل برحق ہیں 100% ایک ایمان والے کے نزدیک، اور اس میں کسی کو شک ہو جائے، ان چیزوں کے اندر شک تو کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو کافر لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو، تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تمہارے جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں۔ کون کہتا تھا؟ نبی کہتے تھے، اللہ کا قرآن کہتا تھا۔ جب کہا جاتا تھا اللہ کے وعدے سچے ہیں، قیامت میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ، تو تم کہا کرتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، کبھی کبھی ہمیں گمان ہوتا ہے شاید ہو، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ تمہارا جرم ہے، اس سے تم جہنم میں ہو آج، کہ تمہیں قیامت پر یقین نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ تم 100% انکار کرتے تھے، تم میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ ممکن نہ ہو، لیکن وہ 100% یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ان چیزوں پر شکوک و شبہات یہ ایمان نہیں ہوتا، ان پر پوری طرح ایمان لانا چاہیے۔ یہ مطلب ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ سنیں گے چیخ کو، بالکل یہ حق بات ہے، حق ہے، یہ 100% حق ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، جو نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔
ذالک یوم الخروج، یہ تو اب قبروں سے نکلنے کا دن ہے، اب یہ تو اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الخلود بھی کہا گیا، یوم الخروج بھی کہا گیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ادخلوها بسلام، ذالک یوم الخلود، جنتی لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اور یہاں فرمایا ذالک یوم الخروج، کہ یہ نکلنے کا دن ہے۔ تو قیامت کی مختلف صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، مختلف صفات کے اعتبار سے قیامت کے مختلف نام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ کئی جگہ پر قرآن کریم میں قیامت کو یوم الخلود کہا گیا، ہمیشگی کا دن، یہاں یوم الخروج کہا گیا، قبروں سے نکلنے کا دن، کسی جگہ یوم الدین کہا گیا، جزا اور سزا کا دن، جس دن نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ۔ یوم الآزفہ، قریب آنے کا دن، یوم التغابن، یوم القیامہ، قائم ہونے والا دن، اور بہت سارے نام ہیں اس کے۔ یوم الطلاق، ملاقات کا دن، یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن، یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت کافروں کے لیے، الصاخہ، یہ سارے قیامت کے نام ہیں۔ بہت بڑی چیخ، سور کی صورت میں جو چیخ ہوگی، الواقعہ، واقع ہونے والا، یہ بھی قیامت کا نام ہے، اذا وقعت الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، بہت سارے نام ہیں، 18-20 کے سے زیادہ نام ہیں قرآن کریم میں قیامت کے۔ یہ سارے کے سارے جو نام ہیں قیامت کے، یہ مسمى ایک ہی ہے، یہ دن ایک ہی ہے، تو یہ اس دن کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام گویا کہ اس دن کی صفات ہے۔ ان ناموں کے اندر اس دن کی صفات بیان ہوئی ہیں، جو ان ناموں کا معنی ہے گویا کہ وہ اس دن کی صفت ہے، اور ہمیں اس پر ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو یہ یوم الخلود بھی ہے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ یوم الخروج بھی ہے کہ اس دن قبر سے نکلنا ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب کافر تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں تم کہتے رہو مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، تم نے بھی نکلنا ہے قبروں سے، تم بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ، تمہارا جسم کا ذرہ ذرہ مٹی میں مل جائے تو نکلنا پھر بھی ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، زندہ کرنے والا بھی اللہ کی ذات، مارنے والی بھی اللہ کی ذات، اور لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، یعنی پہلی دفعہ جو پیدا کیا وہ ہم نہیں کیا، سب مانتے ہیں اس کو، پھر ہم ہی مارتے ہیں۔ یہ جو دوسری موت آتی ہے، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی اور جو اخروی زندگی ہے اس کے درمیان جو موت ہے، یہ کون سی موت ہے؟ یہ دوسری موت ہے۔ دو موتیں ہیں، دو زندگی ہیں۔ پہلے موت ہوتی ہے، پہلی موت، پھر زندگی، دنیا کی زندگی، یہ پہلی زندگی ہے، پھر موت ہوتی ہے، یہ دوسری موت ہے جس کے بعد انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر زندگی جو دوسری زندگی ہے۔ اللہ نے دو موتیں اور دو زندگیاں رکھی ہیں ہر انسان کی۔ جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے تو وہ اللہ کے سامنے دہائیاں دیں گے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ مومن میں کہ وہ کہیں گے جہنمی لوگ، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور آپ نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے، کوئی گنجائش باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں۔ تو 2 موتیں ہیں اور 2 زندگی ہیں۔ پہلی موت جو ہماری اس زندگی سے پہلے ہماری جو ایک کیفیت عدم کی، تو اس زندگی سے پہلے جو ہماری کیفیت تھی وہ موت ہے۔ جی میں آپ کو قرآن کریم کی آیت کی صورت میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 28، اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا،
دنیا کی زندگی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، یہ اب قبر والی زندگی ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یہ اب اخروی زندگی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے پوری انسان کی حقیقت کہ انسان تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، تمہیں پہلی زندگی بھی اللہ نے دی، پہلی موت کے بعد تمہیں اللہ نے زندگی دی، پھر اللہ ہی تمہیں مارتا ہے، پھر اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا اور اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا دو موتیں ہیں دو زندگیاں ہیں، یہ جو دو موتیں دو زندگیاں ہیں، ان کو یہ جو زندگی ہے اس کے اندر چونکہ اس کا غالب حصہ زندگی ہے، اس کو زندگی یہ جو ہماری اس وقت ہماری زندگی ہے، یہ زندگی ہے کہ موت ہے؟ اس کے اندر بھی تو موت ہے. ہم یہ سوتے ہیں تو یہ جو سونا ہے یہ موت ہے، نیند موت ہوتی ہے. ہم جب رات سوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، جب ہم اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا. تو اس کے اندر موتیں بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کا غالب حصہ زندگی ہے اس کو زندگی کہتے ہیں. تو وہ جو پہلی موت ہے نا عدم، اس کے اندر وہ غالب حصہ موت ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی صورت ہو، عالم ارواح کی صورت میں یا وعدہ الست کی صورت میں. وعدہ الست بھی ہے، عالم ارواح بھی تو ہے کہ جس میں روحیں تھیں ساری. الارواح جنود مجندہ حدیث میں آتا ہے، یہ جو روحیں ہیں یہ لشکروں کی صورت میں تھیں. تو جن روحوں نے عالم ارواح میں تعارف حاصل کر لیا، دنیا کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کی دوست بن گئیں، اور جو اس عالم ارواح میں ایک دوسرے کو جنہوں نے نہیں پہچانا وہ دنیا میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئیں. الارواح جنود مجندہ صحیح حدیث ہے. عالم ارواح بھی ہے، وعدہ الست بھی ہے، اور بھی صورتیں ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے. چونکہ غالب حصہ موت ہے اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے اندر زندگی کی کیفیت ہو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے تعبیر استعمال کی موت کی، اس کے لیے جو پہلی زندگی ہے ہماری اس کو زندگی کہا، حالانکہ اس کے اندر موت کی صورت ہے. اچھا وہ جو دوسری موت ہے وہ کون سی موت ہے؟ قبر کی. اس کے اندر زندگی نہیں ہے؟ زندگی اس کے اندر بھی ہے. نہیں اس کے اندر بھی زندگی ہے، قبر کے اندر بھی تو زندگی ہے. قبر کے اندر نعمتیں اور عذاب ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر سوال و جواب ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں نہیں میں قبر کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، قبر کی بات کر رہا ہوں. قبر کے اندر بھی زندگی ہے. وہ زندگی ہمارے ہوش و حواس سے ماورا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. وہ برزخی زندگی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. جو اس کا انکار کرے تو کفر ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، جو نبی نے بیان فرمایا، کیا قبر میں فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک. اور پھر جو ہے وہ قبر آپس میں جو ہے وہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور پھر قبر تا حد نگاہ پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی. پھر شہیدوں کا معاملہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں، نیک لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ جہنم، ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ان کے لیے انواع قسم کے عذاب ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. فرعون اور اس کی آل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں زندگی کی صورت ہیں. لیکن چونکہ اس کا غالب حصہ اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، ہمارے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ موت ہے. باقی برزخی طور پر ایک مرنے والے پر مرنے کے ساتھ ہی کیا معاملات شروع ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو مرنے سے پہلے جب ایک بندہ جو ہے وہ محتضر، یعنی جو قریب المرگ ہوتا ہے، فرشتے جب آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، تو ابھی وہ پوری طرح مرا نہیں ہوتا، لیکن دنیا سے اس کا تعلق ایک لحاظ سے کٹ سا جاتا ہے. پھر وہ اس وقت ابھی جان وغیرہ اس کی نکل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس کی توجہ اس وقت کسی اور طرف ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف، اور جو روح قبض کرنے آئے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ فرشتے روح کو لے جاتے ہیں تو اس کی نظریں بھی ادھر ہی رہ جاتی ہیں، ایک جگہ نظریں ٹک جاتی ہیں، اور حدیث میں حکم ہے نظروں کو بند، آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو
یہ جو صورتیں ہیں یہ ہمارے دنیاوی معاملات سے اور ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ چیزیں ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے. ان کو برزخی زندگی آپ کہیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے موت سے تعبیر کرتے ہیں. پھر یہ جو اخروی زندگی ہے، اس اخروی زندگی کے اندر مومنوں کے لیے تو جنت ہے اور نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں جو کبھی سوچی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں. لیکن جہنمیوں کے لیے ان کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، لیکن وہ جہنم میں ان کی زندگی کیا زندگی ہے کہ جو نہ زندگی ہے نہ موت ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. نہ وہ اس میں زندہ ہوگا نہ وہ اس میں مرے گا. اس کو زندہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو کیسی زندگی ہے کہ جو مستقل آگ میں گزار رہا ہے ایک شخص، اور وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے، اور کتنے اس میں سخت قسم کے عذاب ہیں، اللہ معاف کرے. نہ وہ زندگی نہ وہ موت ہے. تو بہرحال عمومی اعتبار سے، غالب اعتبار سے انہیں موت، زندگی، موت اور زندگی قرار دیا گیا کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں. بہرحال بات زیادہ دور نکل گئی. تو بات ہو رہی تھی کہ سوال یہاں سے ہوا تھا کہ وہ جو پہلی موت ہے اس کے اندر بھی تو زندگی ہے ایک. تو میں نے کہا کہ غالب حصہ موت ہے، اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے. جس طرح ہماری زندگی کے اندر موت کی صورتیں ہیں، بندہ سوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح یہ تو آپ کہیں گے چلیں یہ تو سونا ہے. کئی لوگوں کی موت بھی آ جاتی ہے سونے کے علاوہ بھی. اصحاب کہف جو ہیں، اس زندگی کے اندر ان کی موت آ گئی، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو مار دیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. اللہ نے 100 سال کے لیے مار دیا، ثم بعث، پھر زندہ کر دیا. وہ 70 لوگ جو موسیٰ کے ساتھ گئے تھے وہ سب مر گئے تھے. وہ ہزاروں لوگ جو موت کے خوف سے نکلے تھے، سورہ بقرہ میں جن کا ذکر ہے، تو اللہ نے ان کو مار دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. تو اس زندگی کے اندر بھی موت کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن غالب طور پہ اس کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. اور پھر میں نے جیسے ذکر کیا یہ جو قبر کا معاملہ ہے اس کو عمومی طور پہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے، اگرچہ اس کے اندر زندگی کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس کے اندر نعمتیں بھی ہوتی ہیں، قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ موت ہو تو مرے ہوئے شخص کو تو نعمتیں اور عذاب کیسے محسوس ہو؟ نہیں، وہ زندگی بھی ہے، لیکن وہ ہمارے ہوش و حواس سے ماورا ہے. جس طرح اللہ نے شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، ہم انسان نہیں سمجھتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ مرنے کے ساتھ ہی زندہ ہوتے ہیں. ہمارے سامنے جب وہ چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں، جنازہ ان کا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا. وہ دنیاوی طور پہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی طور پہ مردہ ہوتے ہیں، برزخی طور پہ زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہ قبر والے یہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں یعنی دنیا کے اعتبار سے، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب دوبارہ اٹھنا ہے. تو بہرحال یہ موضوع لمبا ہے. اصل میں کسی صاحب کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی کہ قبر کے اندر نبی ولی زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو میں نے تھوڑا سا یہاں بھی بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ قبر کے اندر نبیوں کا معاملہ ہو، شہیدوں کا معاملہ ہو، یا عام انسانوں کا معاملہ ہو، مسلمان ہو یا کافر، دنیاوی اعتبار سے اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ قبر کا معاملہ موت کا معاملہ ہے. آپ اسے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ نے انسان کو مار دیا پھر اس کو قبر دے دی. گویا کہ قبر کا معاملہ وہ موت کے ساتھ متعلق ہے. پھر زندگی ہوتی ہے اخروی. تو یہ دنیاوی اعتبار سے وہ موت ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کی صورتیں ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے زندگی نہیں ہے. ہم دنیا کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے اس کو. دنیا کے اعتبار سے وہ ہمارے سامنے بے حس بے حرکت پڑے ہوتے ہیں، نبی ہوں یا ولی ہوں یا شہید ہوں یا عام مسلمان ہوں یا کافر ہوں. ہمیں نہیں پتا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مرنے سے پہلے ہی
اور مرنے کے بعد ہی کسی شخص کے ساتھ کیا معاملہ شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے اس کے ساتھ، رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے کیا معاملہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کافر کو مرتے وقت فرشتے پٹائی کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کی چہرے پر مارتے ہیں، پیٹھوں پر مارتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. کاش کہ آپ دیکھیں گے جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، تو مرتے وقت یہ ہوتا ہے اور ساتھ والوں کو نہیں پتا ہوتا. تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. جو اللہ نے بیان کر دیا ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ چیزیں برزخی معاملات ہیں، یہ ہمارے ہوش و حواس سے یہ چیزیں ماوراء ہیں. دنیاوی طور پہ ہمارے لیے وہ بے حص و بے حرکت ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک شخص ہے اس کی قبر تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے، جو برا شخص ہے اس کی قبر ایسے مل جاتی ہے، پستیاں اس کی ایسے مل جاتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی قبر کھود کے دیکھیں، کیا آپ کو کوئی قبر اس طرح آپ سے ملی ہوئی ملتی ہے؟ کبھی آپ کو کوئی قبر تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ملتی ہے؟ نہیں ملتی. یہ چیزیں دنیا سے متعلق نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان بالغیب سے متعلق ہیں. ہمارا ان پر ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ہم مانتے ہیں. ہم کیسے انکار کریں؟ کیسے سنتا ہے؟ کیا باقی چیزیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ قبر والا کچھ نہیں سنتا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. جو قبر والا ہے اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اتنا بھی نہیں پتا انہوں نے زندہ کب ہونا ہے. تم ان کو زندہ سمجھتے ہو، تم ان سے حاجتیں مانگتے ہو اپنی. اللہ فرماتے ہیں وہ مردہ ہیں تمہارے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے. عمومی قانون یہ وہ نہیں سنتے. اللہ کچھ سنانا چاہے سنا دے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اپنے دنیاوی ہوش و حواس کے ساتھ. ہم نہیں سمجھ سکتے. تو دنیاوی اعتبار سے اس کو موت کہیں گے. قبر کا معاملہ موت کا معاملہ ہے. باقی برزخی طور پر وہ جو ہے وہ برزخی زندگی ہے، اس کے اندر نعمتیں ہیں، اس کے اندر عذاب ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو بہرحال ہمارے نزدیک جو دنیا کے اعتبار سے پہلے موت ہوتی ہے جو عدم کی کیفیت ہے، پھر زندگی ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، پھر موت ہے جو قبر کے معاملات ہیں، وہ چاہے نبیوں کے ہوں، چاہے ولیوں کے ہوں، چاہے شہیدوں کے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں عام یا کافروں کے ہوں. اور پھر اخروی زندگی ہے. دو موتیں دو زندگی ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائیں قرآن میں جگہ جگہ جس کا ذکر ہے. جس اللہ نے سارا سسٹم بنایا اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں عدم سے، اور ہم ہی مارنے والے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یہ آیت بالکل اس طرح ہے جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا، اللہ یبدأ الخلق، پہلی دفعہ اللہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوسری دفعہ پھر اعادہ بھی اللہ ہی کرے گا. وہو اہون علیہ، اور وہ اللہ پر زیادہ آسان ہے، بہت آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا. فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ سارا معاملہ کس دن ہوگا؟ کہ جس دن لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے، جس دن لوگ چیخ سنیں گے حق کے ساتھ، جس دن لوگ منادی کی ندا سنیں گے قریب کی جگہ سے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تشقق الارض، پھٹ جائے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا بڑی تیزی کے ساتھ. اس دن زمین ان سے بڑی تیزی کے ساتھ پھٹ جائے گی. زمین پھٹ جائے گی بڑی جلدی کے ساتھ، اور وہ زمین کے پھٹنے کے فوراً بعد وہ تیزی سے نکلیں گے بھی. زمین تیزی سے پھٹ جائے گی اور وہ زمین میں پڑے نہیں رہیں گے، قبروں میں پڑے ہی نہیں رہیں گے، بلکہ وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پیچھے کوئی چیز لگی ہو، جیسے کوئی چیز پیچھے لگی ہو، دوڑتے ہوئے نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے منہ سے کبھی یہ نکلا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ لوگ اس تیزی سے وہ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جیسے یہ لوگ دنیا کے اندر کافروں کی عادت یہ تھی قریش مکہ کی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اپنے جو معبد خانے ہیں وہاں جاتے تھے، دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اور وہاں اپنی عبادت کر کے پھر وہ عبادت کے لیے پھر وہ اپنے کام کاج کے لیے نکلتے تھے، کاروبار کے لیے.
اللہ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے یہ اپنے بت خانوں کی طرف تیزی سے دوڑتے تھے، اس تیزی سے نکلیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو لوگ پوری زندگی قیامت کا انکار کرتے رہے، پوری زندگی مرنے کے بعد، ایسے میں سورہ قاف کے شروع میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، یہ ساری آیات اس کے ضمن میں ہیں۔ یہ چیزیں بالکل برحق ہیں، حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والا سب سے تیزی سے نکلے گا، میدان محشر میں اپنا حساب دینے کے لیے پہنچے گا۔ فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے، سراعا بڑی تیزی کے ساتھ۔ تیزی کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین پھٹ جائے گی اور وہ بڑی تیزی سے نکلیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں جیسے میں نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، سورہ معارج آیت نمبر 43، اس دن وہ نکلیں گے قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ جو تیزی ہے اس کا تعلق ہے نکلنے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ وہی لوگ جو دنیا کے اندر انکار کرتے رہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، کوئی اخروی زندگی نہیں ہے، وہی لوگ قیامت کے دن بڑی تیزی سے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے وہ نصب کہتے ہیں جہاں بت نصب ہوں، جیسے وہ اپنے بت قدوں میں تیزی سے دوڑ کے جاتے تھے دنیا کے اندر۔ خاشعۃ ابصارہم، نظریں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی، اس کیفیت میں ہوں گے۔ دنیا میں وہ نہ مانے، آخرت میں تو یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 6، اللہ فرماتے ہیں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن پکارے گا ایک پکارنے والا۔ ابھی ہم نے پڑھا یہاں کہ ایک منادی کرنے والا ندا لگائے گا، یہاں اللہ فرماتے ہیں اس دن پکارے گا پکارنے والا، یعنی قیامت کے دن، الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف۔ ناگوار چیز کیا ہے؟ قیامت، عذاب کافروں کے لیے بہت ناگوار ہے، کافروں کے لیے بہت مشکل ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، فَذَلِكَ کیا ہے؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بہت مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، خاص طور پہ کافروں پر بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، مومنوں پر تو انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس دن کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے، گھبراہٹ سے نجات دے دیں گے۔ کافروں کے لیے بہت مشکل دن ہوگا۔ تو اس دن پکارے گا پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، نظریں جھکی ہوں گی ان کی، یخرجون من الاجداث، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوں، پروانے ہوں، مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، اور کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 23، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو غافل خیال نہ کرو اس سے جو ظالم عمل کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، نہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو ڈھیل دے رہے ہیں انہیں ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، قیامت کے دن۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر پر دوڑ رہے ہوں گے، یہ آخرت کا انکار کرنے والے قیامت کے دن دوڑ رہے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، سر ان کے اوپر ہوں گے، خوف زدہ، ننگے پاؤں ہوں گے، سر ان کے اوپر ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے خوف کے مارے، نظریں ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوں گی، کھلی کی کھلی آنکھیں ہوں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، دل ان کے ہوا ہوں گے خوف کے مارے۔ تو یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جنہیں دنیا میں توقع بھی نہیں تھی کہ آخرت ہوگی اور بعث بعد الموت ہوگی، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، کبھی ہاں نہیں مانتا تو اس نے بھی اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ جی سب ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، بغیر جوتوں کے ہوں گے، بغیر کپڑوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہم پر بڑا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے،
اللہ کر نہیں سکتے، اللہ کیسے زندہ کریں گے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو اتنا آسان ہے کہ جی یہ اربوں خربوں بلینز ٹریلینز پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آدم سے لے کے قیامت تک، تو یہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے، سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کتنا ہی کہتا رہے اللہ کے لیے ناممکن ہے، اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے، اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے ایسے ہے جیسے اتنے اربوں خربوں لوگوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا دوسری دفعہ پیدا کرنا ہو، ایسے ہی جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا ہو۔ اللہ کے لیے یہ ایسے ہے، خربوں لوگوں کو پیدا کرنا ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص کو پیدا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورہ لقمان۔ نہیں ہے تمہیں پیدا کرنا، تم سب کو نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا مرنے کے بعد اٹھانا، تم سب کا الا کنفس واحدہ، مگر جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا ہو اور اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ بہت سننے والے بہت دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرتے، تم کہتے ہو اللہ کے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ کو ٹائم لگ جائے گا، اللہ سے ہوگا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جیسے پلک جھپکنا، لمحوں میں ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی تمام غیبی چیزیں، لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کو بھی پتہ ہے، نبیوں کو بھی پتہ ہے، ولیوں کے کتوں کو بھی پتہ ہے اور فلاں فلاں کو پتہ ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ کو پتہ ہے زمین و آسمان کے غیب کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعۃ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا کلمح البصر، مگر پلک جھپکنے کی طرح، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اگر پلک جھپکنے سے بھی زیادہ کوئی کام جلدی ہو سکے تو اللہ کے لیے تو یہ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ پہلے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ یہ بھی قرآن پڑھیں ہم تو اللہ کی قدرتوں کے بارے میں ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی پیدائش کو اپنی حقارت کو نہیں دیکھتے کہ ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کیسے کریں گے، یہ کیسے ہوگا۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ کی قدرتوں پر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا تو ہم پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم بخوبی جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کی توہین جو کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے بارے میں یہ کبھی کذاب، کبھی ساحر جادوگر، کبھی دیوانہ اور کبھی کچھ، تو یہ اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ جو کہتے رہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، کہ اس دور میں نہیں ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر بات کا پتہ ہے، یہ تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ سارا اس کا اکٹھا حساب لیں گے۔ ہمیں زیادہ پتہ ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ یہ کر نہیں سکتے، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، لیکن فرمایا وما انت علیہم بجبار، نہیں ہے آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے، آپ کا کام جبر کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ٹھونسنا نہیں ہے، کوئی کسی کو کوئی چیز کسی پہ دے نہیں مارنی، کسی کو دعوت دینی ہے، دعوت یہ نہیں ہوتی لٹھ مار کے انداز میں ہم دعوت دیں، میری مانو، نہیں مانو گے تو ہم آگے سے لڑنے مرنے پر اور سختی کرنے پر اور جبر کرنے پر اتر آئیں۔ اے نبی، یہ تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ جبر کریں، آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ آپ کا کام تو ڈرانا ہے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کوئی نہیں مانتا، منوانا تو آپ کا کام نہیں، آپ کا کام جبر کرنا تو نہیں ہے، آپ کا کام ڈنڈے کے زور پہ کلمہ تو نہیں پڑھانا، تلوار کے زور پہ تو کلمہ نہیں پڑھانا۔ یہ جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ قرآن کہتا ہے وما انت علیہم بجبار، اگر کسی کو جبرن کلمہ پڑھا دیا جائے
تو جبرن کوئی بندہ مسلمان کر دیا جو مسلمان ہی نہیں ہوتا. اسلام کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. جبر کا نکاح طلاق نہیں ہوتا. جبر کا اسلام کیسے قابل قبول ہوگا؟ اور کوئی کسی کو جبرن اسلام سے مرتد کر دے، وہ نہ جبرن کوئی مرتد ہوتا ہے، نہ جبرن کسی کا اسلام قبول ہے، نہ جبرن کوئی چیز قبول ہے. آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں. آپ کیا ہیں پھر؟ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ موڑ لے گا، جو کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ اسے عذاب دیں گے. وہ اللہ کا معاملہ ہے. جب نبی کا کام جبر کرنا نہیں تھا تو نبی کے ورثاء کا اور ہمارا کام ہے ہم جبر کریں، ڈنڈے کے طور پہ لوگوں کو منوائیں. کئی لوگ جو ہے ڈنڈے کے طور پہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے. نہ لوگوں کے لیے جائز ہے اور ڈنڈے کے طور پہ فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. تو بندہ ڈنڈے کے طور پہ مان لے، وہ ماننا ہی نہیں ہوتا. آپ کا کام جبر کرنا نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، اللہ کا کام حساب لینا ہے. تو آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا. اور نصیحت کیسے کرنی ہے؟ کس سے بیان کر کے؟ جھوٹے سیدھے نہیں، قرآن کے ساتھ نصیحت بیان کریں. فذکر بالقرآن، نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ. واز قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن سے بہتر واز کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کی نعمتیں لوگوں کو بتائیں، جنت کا اشتیاق پیدا کریں، لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب لوگوں کے سامنے ذکر کریں، لوگوں کے سامنے پرانے قوموں کے حالات بیان کریں، اللہ نے نبیوں کی کس طرح مدد کی، قرآن کریم سے آیتیں نکال کر بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بیان کریں. اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گھسی پٹی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں، آج تو ہمیں کوئی ایک نئے انداز سے بات کرنی ہے، آج تو ہمیں اتنی بڑی گپ مارنی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ پہلی دفعہ اس نے سنی ہے. یہ تو کوئی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت ہوتی ہے قرآن سے، نصیحت ہوتی ہے تو قرآن سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی زبان پر قرآن آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقی لوگوں کو بشارت دیں یعنی جنت کی. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈرائیں قرآن سے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. نبی کا کام صرف ڈرانا ہے یا بشارت دینا، نہ منوانا ہے زبردستی ڈنڈے کے زور پر. نبی کا کام ڈرانا ہے، نصیحت کرنا ہے قرآن کے ساتھ. بس نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ. من یخاف وعید، جو میری ڈانٹ سے ڈرے، اس کو نصیحت کر دیں، سمجھا دیں. نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى